السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے پوئٹ رابندر ناتھ ٹیگور کی پہلی پوئم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ انٹروڈکشن کے اندر میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ ٹیگور حقیقی معنوں میں آج کے جدید دور کا ایک صوفی پوئٹ ہے، اور ایک ایسا پوئٹ جس میں مسٹسزم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لہذا یہ جو نظم ہے یہ ایک طرح سے ٹریبیوٹ ہے پوئٹ کے بیلاورڈ کو، اور یہاں پوئٹ کا بیلاورڈ واضح طور پر ایگزسٹ نہیں کر رہا، بلکہ پوئٹ کا بیلاورڈ جو ہے وہ یہاں ایگزسٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ صرف اس کے خیال کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا خیال جو ہے وہ اس کے لیے ایک فرحت بخش احساس ہے۔ اگر آپ اس پوئم کے ٹائٹل کی طرف بات کریں تو یہ پوئم کا جو ٹائٹل ہے وہ کہتا ہے کہ مومنٹس انڈلجنس، ویری سجیسٹو ٹائٹل، ایک لمحے کی انڈلجنس، انڈلج کرنا، when you are going to engage yourself, a moment's engagement. So کیا یہ ایک لمحے کی انگیجمنٹ ہے؟ کیا یہ ایک لمحے کے لیے مطلب محبوب کا خیال آ رہا ہے؟ جہاں اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک لمحے کا ہی خیال ہے، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ جب ایک مرتبہ محبوب کے خیال میں چلے جائیں، محبوب کے ساتھ محبوب کو اپنی آنکھوں میں، اپنے خیالات میں لے آئیں، تو ایسے لگتا ہے کہ صدیاں بھی ایک لمحے کا ہی کے برابر ہوتی۔ صدیاں جو ہیں وہ آپ گھنٹوں باتیں کر لیں، گھنٹوں آپ اس کے تصور میں جو ہے وہ چلے جائیں، محبوب کے ساتھ وہ گزرا ہوا وہ تمام تر وقت ایک لمحہ لگتا ہے۔ تو اس ایک لمحے میں پوئٹ کیا کہتا ہے؟ I ask for a moment's indulgence. میں کہتا ہوں ایک لمحے کی انڈلجنس، ایک لمحے کی انگیجمنٹ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، محبوب کو کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ملے؟ ایک لمحے کی انگیجمنٹ ملے، ایک لمحے کے لیے میں تیرے خیال میں چلا جاؤں۔ I ask for a moment's indulgence, for a short time indulgence with you. میری یہ ہے I ask for a moment's indulgence to sit by thy side، کہ میں تمہارے پہلو میں بیٹھ جاؤں، to sit کہ بیٹھوں، by thy side تمہارے پہلو میں، اور I ask for a moment's indulgence to sit by thy side، کہ میں چند لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے تمہارے پہلو میں بیٹھ جاؤں۔ The works، وہ تمام مصروفیات، وہ تمام چیزیں، پہلا اسٹینسا، پہلی لائن، پہلے دو جو لائنز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ فری ورس میں لکھی گئی یہ پوئم جو
اپنے آپ میں خدا سے محبت کی ایک انمول مثال ہے. The works that I've in hand, جو میرے ہاتھ میں ہیں, کیا ہوگا؟ I'll finish afterwards. میں ان کو بعد میں ختم کروں گا. کیوں؟ کیونکہ تم آ گئے, تمہاری یاد آ گئی ہے, تم میرے اب پہلو میں گوشہ نشین ہو گئے ہو. اور جب محبوب آ جائے تو پھر دنیا میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر جب محبوب کا خیال آ جائے, جب محبوب سے بات محبت کی آ جائے, تو پھر دنیا کی تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پھر صرف محبوب رہ جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو یہاں بات اسی محبوب کے ساتھ شاعر کر رہا ہے. The works that I've in hand, جو میرے ہاتھ میں ہیں. کیونکہ اب کیا چاہتا ہوں میں؟ A moment's indulgence to sit by thy side. کہ میں ایک لمحے کے لیے, کیا ایک لمحہ نہیں, جو وقت گزاروں گا وہ پوئٹ کے لیے ایک لمحہ ہوگا. چونکہ جو وقت گزارا جا رہا ہے وہ محبوب کے پہلو میں, محبوب کی ہم نشینی میں گزارا جا رہا ہے. The works that I've in hand, I'll finish afterwards. نیکسٹ 2 لائن ذرا دیکھیں اور بہت شاندار ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تم نہیں ہوتے, ذرا غور کریں, جس کا محبوب اس کے پہلو میں ہو اس کے لیے تو وہ عید کا سما ہے. اور جب محبوب ہی سامنے نہ ہو, کیسی شاندار مثال ہے. اس کے مجازی سے اس کے حقیقی کی طرف کا راستہ. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ محبوب جو ہے وہ پوئٹ کے پاس خود چل کے آ گیا ہے. لیکن جب آپ اس پوئم کو ڈیپلی انالیسس کرتے ہیں, اور جو موڈ اور ٹیمپرامنٹ ہے ربندر ناتھ ٹیگور کا, جو جس طرح سے وہ پوئٹری لکھتا ہے, تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات دنیا کے محبوب کو نہیں کہی گئی, بلکہ اس ازلی محبوب کے نام یہ سب کچھ ہے. جو محبت جو شاعر اس کو دے رہا ہے وہ اپنے کریٹر کو دے رہا ہے. away from thy face, away from the sight of thy face. کہ دور ہونا کس سے؟ from the sight of thy face, تیرے چہرے کے نظارے سے دور ہونا. جب میں دور ہو جاتا ہوں, جب میں بھول جاتا ہوں, جب تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا, تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ My heart knows no rest, no respite. تو میرا دل نہ اس میں کوئی سکون ہے, نہ کوئی ریلیف ہے, نہ آرام ہے. یعنی تو ہے تو میرے دل کی ٹھنڈک ہے. میرا دل سکون میں بھی ہے, امن میں بھی ہے, آرام میں بھی ہے. Away from the sight of thy face, my heart knows no rest nor respite. میرا دل جو ہے نہ اس کے اندر آرام ہے نہ سکون ہے. Away from the, کیوں؟ صرف وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے؟ تیرا چہرہ سامنے نہ ہونا. تو جب سکون اور امن نہ ہو, جب آپ کا دل کسی چیز میں نہ لگ رہا ہو, کیونکہ محبوب خود چل کے آیا ہے اور شاعر ایک لمحے کی انڈلجنس مانگ رہا ہے تاکہ وہ اس سے انسپیریشن حاصل کر سکے. وہ انسپیریشن جو اس دنیا میں بنے رہنے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں آپ بنے رہیں, آپ اس دنیا کے اندر انگیج رہیں, تو پھر آپ کے پیچھے سورس آف انسپیریشن کا ہونا از حد ضروری ہے.
تو جب اس کا چہرہ سامنے نہ ہو، محبوب کا چہرہ جب سامنے نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ مائی ورک بیکمز، تو میرا پورا کام کیا ہو جاتا ہے؟ این اینڈ لیس ٹوائل، ایک ایسی ٹوائل، ایسی لیبر بن کے رہ جاتا ہے، ان اے شور لیس سی، ایک ایسے سمندر میں جس کا کوئی ساحل نہ ہو، آف ٹوائل، اور میں اس میں کیا کر رہا ہوں؟ اس چکی میں کیسے اگر آپ سمندر کی لہروں میں کوئی ہلکی چیز سمندر کے اندر کوئی پھینک دیں تو سمندر کی لہریں کیا کرتی ہیں؟ کبھی اچھال کے اس طرف کو مار دیتی ہیں، کبھی اس طرف کو مار دیتی ہیں۔ یہ بالکل ٹوائل یہاں پہ گرائنڈ کے سینس میں بھی آ رہا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ چکی میں ایک دانہ ڈال دیں تو چکی کبھی اس کو اس سائڈ پہ مارتی ہے، کبھی اس سائڈ پہ مارتی ہے، تو اور ایسے لگتا ہے کہ جب تک اس نے ریزہ نہیں ہو جانا یہ اس کو مار ویسے ہی پڑتی رہے گی۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ مائی ورک بیکمز این اینڈ لیس لیبر، اینڈ لیس پین، سفرنگز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب لیبر کون سی ہے؟ اس کے لیے مائی ورک، اس کے لیے جو وہ کام ڈیلی بیس کے اوپر کرتا ہے، جو دنیاوی کام کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام اس کے لیے کیا بن چکی ہے؟ ایک لیبر بن چکی ہے، ان شور لیس سی۔ اور زندگی کیا نظر آ رہی ہے کہ جب تیرا چہرہ سامنے نہ ہوگا تو یہ تمام کام کیا ہوں گے؟ اینڈ لیس ٹوائل، اینڈ لیس لیبر ہوں گے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اور ایسے لگے گا کہ مجھے کبھی کوئی کنارہ ملنے والا نہیں ہے۔ جب تو دور ہوگا، جب تیرا نظارہ دور ہوگا، جب تو میری یاد میں نہیں آئے گا، جب تو میرے پاس نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مجھے ایسے لگے گا کہ میں ایک شور لیس کنارے کے بغیر ساحل میں کہیں زندگی گزار رہا ہوں، کنارے کے بغیر ایک ایسی سٹرگل میں، ایسی چکی میں مطلب جو مجھے ڈال دیا گیا ہو کہ جس کا کوئی آخری لمٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر اب تم آگے ہو، جب تم آگے تو پھر کیا ہو گیا؟ ٹوڈے دا سمر ہیز کم۔ سمر جس طرح سے لٹریچر میں چاروں موسم جو ہیں وہ چار موڈ آف لو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اٹس اسپرنگ دیٹ ریپرزینٹس the rise of love, the rise of life. It's summer that represents the peak of love, the growth of love, the struggle for love. And that's the autumn, that's the decline of love, decline of life. And the winter, that's the ultimately death of life, death of love. Today the summer has come. تو جب سمر آ گیا محبت اپنے پیک کو پہنچ گئی۔ سمر ہیز کم ایٹ مائی ونڈو، ایٹ مائی ونڈو، ایٹ مائی ونڈو، ونڈو آف واٹ؟ ایٹ مائی ہارٹس ونڈو، میرے دل کی کھڑکی میں آ گیا ہے سمر، یعنی میرا دل آج بلیوں اچھل رہا ہے، محبت پیک پر ہے۔ اب محبت جب پیک پر ہوگی تو پھر دو چیزیں ہیں، محبوب اگر سامنے ہے تو سرگوشیاں ہوں گی، محبوب اگر سامنے نہیں ہے تو سائز ہوں گی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ with its sighs and murmurs، یعنی مجھے ہوا میں سے، مجھے سمر میں سے کیا نظر آ رہی ہیں؟ سنائی دے رہی ہیں سائز بھی اور مرمرز بھی۔ سائز کن کی؟ جن کے پہلو میں محبوب نہیں ہے، اور مرمرز کن کی؟ جن کے پہلو میں محبوب ہے اور وہ محبوب سے کیا کر رہے ہیں؟ سرگوشیاں۔ with its sighs and murmurs۔ اور today the summer has come، آج سمر آ چکا ہے، آج گرما کا موسم گرما جو ہے وہ آ چکا ہے۔ at my window، at the existing place، and the bees are flying۔ اور جو bees not flies،
جہاں شہد کی مکھیاں ہیں. are flying there, are flying there minstrel say, flying there minstrel say, minstrel say, that's a folk song. Flying, providing, giving. There minstrel say at the court of the flowering ground, کہ وہ دے رہی ہیں, وہ گا رہی ہیں. کون سا گانا؟ جو اپنا فوک سانگ ہے, جو محبت برا گیت ہے. کہاں گا رہی ہیں؟ ایٹ دا کورٹ آف فلاورنگ گروو. اس کورٹ میں, اس دربار میں, آف دا فلاورنگ گروو, اس جنگل کے دربار میں جہاں پھول کھلے ہوئے. یعنی یہاں مکھیاں جو ہیں وہ کیا بن گئیں؟ لور. پھول کیا بن گئے؟ بلورڈ. اور جن کے دربار میں وہ مکھیاں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی جو برس ساؤنڈ ہے, یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان کا فوک سانگ ہے. اور وہ اپنا فوک سانگ جو ہے وہ ان پھولوں کے دربار میں گا رہی ہیں. اب مکھیوں کے سامنے بھی کیا ہیں؟ ان کا محبوب. اور جو سائز اور مرمرز, یہاں اب جو سائز اور مرمرز ہیں وہ ایک طرح سے مکھیوں کے اوپر بھی اپلائی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مرمرز ہیں وہ مکھیوں کی آوازوں میں سے بھی آ رہی ہیں, سرگوشیاں آ رہی ہیں. اور جس وقت کوئی مکھی جو ہے وہ کسی پھول کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو کیا کرتی ہے؟ سرگوشیاں. یہاں مکھیاں اپنے محبوب پھولوں کے لیے کیا کیے جا رہی ہیں؟ سرگوشیاں. اور ان کی سرگوشیاں سے لگ رہا ہے جیسے یہ ایک فوک سانگ ہے. فوک سانگ کیوں کہا گیا؟ minstrel سے فوک سانگ کہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فوک سانگ بظاہر سینہ بسینہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مکھیوں کی آواز ہے یہ سینہ بسینہ چل رہی ہے. آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی مکھیاں اسی طرح سے بز کرتے تھیں, ہزاروں سال پہلے, اور اب بھی ویسے ہی کر رہی. تو یہ ان کا فوک سانگ ہے. لہذا وہ ان کی محبت میں, ان پھولوں کی محبت میں they are also murmuring. لیکن پھر سائی کون کرے گا جس کا محبوب اس کے پہلو میں نہیں ہوگا؟ اے محبوب تو میرے سامنے آ گیا ہے, تو میرے خیال میں آ گیا ہے, تو میری امیجنیشن میں آ گیا ہے. تو اب یہاں یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو نقطہ ہے یہ کھل رہا ہے کہ یہاں جو ایڈریس ہے وہ کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. Now it's time to sit. It's time to sit quiet. اب وقت ہے کیا کریں؟ خاموش بیٹھ جائیں. ایک ایسی خاموشی اختیار کر لیں کہ جس کی اپنی زبان ہو. کیا بات ہے. Now it's time. اب خاموش ہو جائیں. اب کوئی سرگوشی نہیں ہوگی, کوئی سائی نہیں ہوگی. تو کیا ہوگا؟ فیس ٹو فیس ود دی. تیرے چہرے کے سامنے چہرہ ہوگا. فیس ٹو فیس ود دی, تیرے ساتھ, تیرے چہرے کے سامنے. فیس ٹو فیس. Now it's time to sit quiet. فیس ٹو فیس ود دی, تیرے ساتھ, تیرے چہرے کے ساتھ, تیرے چہرے کے سامنے سامنے, آمنے سامنے. ود دی. اور کیا کریں؟ اینڈ ٹو سنگ, اور گائیں. ڈیڈیکیشن آف لائف. ڈیڈیکیشن کہ یہ زندگی تیرے نام وقف کر دی. اینڈ ٹو سنگ. اب اٹس ٹائم ٹو کوائٹ, ٹو سٹ کوائٹ. خاموش بیٹھیں. تو پھر گانا کیسے ہے؟ یہ وہ گانا ہوگا جو آنکھوں سے گایا جائے گا.
اور گانے والا کون ہوگا؟ لور یا بلورڈ؟ لور ہوگا. کس کے لیے گائے گا؟ اپنے بلورڈ کے لیے. بلورڈ کون ہے؟ خدا ہے جس کے لیے وہ یہ گانا گا رہا ہے. اور گانے میں وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ڈیڈیکیشن آف لائف، کہ میری تمام تر زندگی، میں نے اپنی تمام تر زندگی کیا کر دی؟ وقف کر دی. بول کے بتا رہا ہے؟ نہیں، فیس ٹو فیس اس کا چہرہ محبوب پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے چہرے پہ عبارت سجا کے بیٹھا ہے اور وہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے کہ میری زندگی صرف تیرے لیے کیا ہو گئی؟ وقف ہو گئی. اینڈ ٹو سنگ، کیسے وقف کر دی؟ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ مکھیاں جو ہیں، جو اپنی مرمرنگ سے کیا کر رہی ہیں کہ پھولوں کو یہ ریئلائزیشن کروا رہی ہیں کہ آج ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ تمہارے نام وقف کر دی. ان دس سائلنٹ اینڈ اوور فلوئنگ لیئر، اس خاموش اور جو بے تحاشا جو لیئر ہے، آج ہم اس میں خاموش اوور فلوئنگ لیئر میں آج ہم یہ بات کریں کہ ہاں ہم یہ سب کچھ کر رہے، ہاں یہ میری زندگی جو ہے وہ تمہارے نام وقف ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اور میرا کوئی اور مدعا نہیں ہے، کوئی اور لب لباب نہیں ہے. تو یہ جو نظم ہے یہ بنیادی طور پر پھر سے مطلب اگر آپ اس پوئم کو الیبوریٹلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی نظر آ رہا ہے کہ یہ پوئم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کو ایک ٹریبیوٹ دی گئی ہے، خدا کو ٹریبیوٹ، جو کریٹر کو ٹریبیوٹ ہے وہ اس میں دی گئی ہے. ابتدائی لائنوں سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی محبوب چل کے آیا ہے، لیکن یہاں محبوب چل کے نہیں آیا، یہاں محبوب جو ہے وہ اس کی امیجینیشن میں ہے، جو اس کی امیجینیشن میں اس کے خیالوں میں آ چکا ہے. اور جب محبوب خیالوں میں آ جائے تو پھر یہ محبوب کی توہین ہے کہ آپ محبوب کی طرف توجہ نہ کریں. اور پھر آپ نے محبوب کو یہ بتانا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہیں، آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور آپ صرف اسی کے ہی گن گائیں گے. یہی اس پوئم کا جو مین تھیم جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں خدا کریٹر کو ایک ٹریبیوٹ ہے، وہ فزیکلی مینٹلی جو ہے وہ پوری طرح سے وہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے کریٹر کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہتا ہے اور اپنے ڈیپ لو اور ایموشن کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے. وہ ڈیپ لو اینڈ ایموشن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو وہ بتا سکے کہ ہاں یہ میری. اور جو پوری پوئم لکھی گئی ہے آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہم مالک کو، ہم خدا کو کبھی آپ نہیں کہتے، تو بولتے ہیں. تو اس پوئم کے اندر بھی جو الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ تو کے کیوں کہتے ہیں؟ مالک نے کبھی نہیں کہا، خدا نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے آپ کہیں، نہیں، مجھے کہتا ہے تو بول. تو کیوں بولتا ہے؟ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ تو بولنے سے تو ہمیشہ یار کو بولا جاتا ہے، دوست کو بولا جاتا ہے، بے تکلفی میں بولا جاتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کسی قسم کا کوئی تکلف موجود نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے کہ تو جب بھی مجھے پکارے تو کر کے پکارے دی. اور یہاں جو بار بار جو لفظ فیس ٹو فیس ود دی، بار بار یہ بات ہو رہی ہے اور دی کا جو لفظ ہے وہ اپنے آپ میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ محبت کی ایک نشانی ہے. That's all. Thank you very much.